ہے میری زندگی شاداں اختر رضا۔ مولوی تو پھر بندہ یہو جہا ہوندا اے آلہ حضرت بریلوی گل کیتی وہ ذرا ادب جنے سکھنا ہوئے نا وہ پھر امام احمد رضا بریلوی کو سی۔ آپ نے بڑی عجیب ایک گل لکھی ہو ذرا سارے واسطے سارے بے ادباں واسطے۔ زکات دے باب وچ آلہ حضرت بریلوی چلدیاں کہ بندے نو زکات دیندیاں دل تے ملال نہیں آنا چاہیے تے جدوں زکات دینی ہے تو پھر فوراً دے دے وے، اپنے نفس نو جتنا ذلیل کر کے رائے خدا وچ زکات دے وے۔ آلہ حضرت بریلوی دے طریقے لکھن کہ ایتھے نفس ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، ایتھے ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، پھر اینج کر کے زکات دے، پھر اینج کر کے وہ چلدیاں تے فرمایا پتہ نہیں ہوندا بندہ کس ویلے اینج ہو جائے۔ نیکی دا خیال آندیا نیکی کر دینی چاہیے، بعد وچ پھر وہ کئی ہیلے بہانے آ جاندے، نہیں کل کر دیں گے پرسوں کر لیں گے، ابھی زکات کے پیسے نہیں ہیں، ابھی پھر وہ مال آئے گا، ابھی وہ فلانے نے قرض دینا ہے، پھر وہ جڑے پہلے پہ وہ کوئی نہیں دیندا، لیکن جس ویلے خیال آوے اسی ویلے کٹ کے کہے یہ ہے زکات کا مال۔ اعلیٰ حضرت نے دے بحث کردیاں فرمان لگے اللہ اکبر۔ پھر نالے حدیث پاک بھی لکھی کہ فإن الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ جاٹے بندہ چھٹاکی تے جاٹے سیر، جاٹے بندہ نیک تے جاٹے جناب شیطانی اثرات دے نال کتے نہ کتے چلے جان۔ وہ باس کردیاں اعلیٰ حضرت بریلوی گل کے کیتی، فرمایا سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے، امامنا ابن الامام، خود بھی امام تے امام دے پتر، کریم ابن کریم۔ اے گلاں کرتے ہیں فرمایا حضرت امام محمد باقر، امام محمد باقر پتہ ہے کون ہیں؟ امام علی رضا گئے نا نیشہ پور تو اتنے لوگوں کے حدیث سناؤ تو امام علی رضا حدیث سنائی، قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی قال حدثنی جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اے بات امام علی رضا کہنے لگے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی موسیٰ کاظم نے، انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے، انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے، انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے، انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے، انہوں نے بیان کی تھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے۔ علی مرتضیٰ کہندے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے محبوب نے تے میری اکھاں دی ٹھنڈک نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کی جبریل نے، اور جبریل کہہ رہے تھے کہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ میرا کلا ہے، اور جس آدمی نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا، اور جو میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ کہتے جی کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں، وہ کیا بات ہے بھائی، ایسے میں نہیں ویسے سوچ سکتا سی کہ پاکستان دی اسمبلی کھڑیا بندہ ایک گل کردا، اے نہیں ہو سکتا، جے انہیں گل کیتی سی تو پچھو پھر آگے ہوتی کھتی دو چار کوئی لا دیندا کہ تینوں بکری کھان والا تے خنزیر کھان والے کوئی فرق نہیں معلوم ہے۔ ایک بندہ خنزیر دے کباب کھاندا تے ایک بندہ خنزیر نو نجس العین مندا تے تیرے نزدیک نہ کوئی برابر ہیں تیرے نزدیک۔ ایک بندہ کتا کھاندا تے ایک کتے نو حرام سمجھدا، تینوں کوئی ترجیح کوئی نہیں مدد۔ ایو جی گفتگو اسمبلیاں بہ کے تے پاکستان انہاں گلاں واسطے بنیا سی جڑیاں گلاں بہ کے اسمبلیاں کر دین، لیکن انشاءاللہ اللہ دیاں خفیہ تدبیراں وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اللہ نے فرمایا اللہ کے لشکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اس کے لشکر کون کون سے ہیں۔ امام محمد باقر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارے بھی سردار ہیں اور سردار کے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں،
خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں، خود بھی کریم ہے اور کریم کے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت گل کے کی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر نے قبائے نفیس بنوائی، یعنی بڑی قیمتی قبا آپ نے بنوائی۔ طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے، خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا چی نہ دے دے گی۔ فوراً خادم کو آواز دی، خادم قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قبائے معلّہ، ہاں جی کربلا معلّہ تو ہے نا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کر سکتے، قبائے معلّہ یعنی جڑی آپ نے وہ کباب پائی سی، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں معلّہ، اعلیٰ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی۔ یہ ادب سیکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سیکھے۔ فرمایا قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ۔ جب باہر رونق افروز ہوئے، اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، لیکن لفظ کیا ہے؟ فرمایا جب باہر رونق افروز ہوئے، ادب ہی تو ہے۔ مولانا روم فرماندے ہیں باں گرو ہے کہ ادب بگو ریختن آب مردی و آب مرداں ریختن۔ مولانا روم فرماندے ہیں جس بندے ادب کوئی نہیں، نہ وہ انسان ہے نہ وہ کوئی انسانیت ہے، یہی تو گل ہے۔ فرمایا جب آپ باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی؟ عرض کی تھی حضور باہر تسی تشریف ہی تے لیانا سی، تے باہر آ کے مینوں فرما دیندے کہ اے قیمتی جڑی کبا ہے اے فلاں محتاج غریب نو دے دیو۔ اتنی جلدی کی سی بھئی آپ نے اندروں ہی آواز لا دیتی کہ بھائی یہ فلاں غریب کو دے دو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا، لیکن گل اگلی ہے پوری سننی، ہاں گل اگلی ہے، ہاں گل اگلی ہے۔ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا۔ اعلیٰ حضرت آگے گل کی کر اے ذرا گل سنن والی ادب تھی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی۔ فرمایا سبحان اللہ ان کی احتیاط ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے۔ ازل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا، سب پر میرا قابو آ جائے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ نے فرمایا کہ تو میرے جڑے بندے نا انہاں تے تو قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے۔ اگلی گل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے دھلے۔ فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے، یعنی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے۔ کیوں جی؟ امام زین العابدین کی آغوش میں پلے، اور وہ ہے کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے اور دھلے۔ کیوں جی کوئی ہے کائنات جی وجہ ادب دی گل کرن والا؟ ایک زمانہ تھا، شریف مکہ کا دور تھا، اعلیٰ حضرت حج پہ گئے۔ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے۔ پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو، گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے، اب تو نہیں ہے، تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا،
اور اس نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا واہ واہ، کمال کر دی، کیسا تخیل باندھا، بڑی داد پائی نا لوگوں سے۔ تو کسی نے آ کے یہ شعر اعلیٰ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا، کیا تخیل باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت شعر سننے کی دیر تھی، چہرے پہ جلال آ گیا، رگے غیرت پھڑکنے لگی۔ کہا اس کو یہ جرأت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی، لیلا کی اوقات کیا ہے؟ تھر تھر کانپنے لگے۔ کہا بلا کے لاؤ، اسے بلایا گیا، حاضر کیا گیا۔ اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی، لیکن کہا کہ تو نے رسول کریم کے روزے کو تشبیہ دی لیلا کے خیمے سے، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی۔ تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو۔ جی حضور آپ اصلاح دے دیجئے۔ فرمایا تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے، مصرع ثانی میں اصلاح ہوگی۔ اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اصلاح دی، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ تو کعب بن زہیر انہوں نے کیا کہا، ان رسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول۔ حضرت کعب بن زہیر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سعاد کے نام سے معروف ہوا۔ جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے کعب بن زہیر کو دے دی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ثنا خاں کو بلائیں، نعت خاں کو بلائیں، اس کو بعد میں آپ نذرانہ دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں، اس کو جبہ دے سکتے ہیں، اس کی جو خدمت کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ میرے حضور کا طریقہ ہے، لیکن یہ تماشا نہ لگائیں، یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے، اور جس شعر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شعر بھی 6 بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شعر چودھری صاحب کے نام اور سارے شعر حضور کے نام، چودھری صاحب کے نام کوئی شعر نہیں، سارے شعر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں۔ نعت کا ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ میرے حضور کے نام ہے۔ پورا شعر نام کر دیا، کیوں؟ اس نے ذرا پیسے زیادہ دے دیے تو اس کے نام ہی شعر ہو گیا۔ یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شعر کرنے والا؟ یار یہ تو چودھری صاحب ہوئے، کون ہے جس کے نام شعر ہو، جو حضور کا شعر ہو؟ جب حضرت سید صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا، آخری وقت، تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساختہ نکل پڑا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شعر کہا تھا، تو چہرہ اس طرح تما رہا تھا، تو یہ مصرع ان کی زبان پہ آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کی ٹوٹ رہی تھی، ایسے سر کیا اور کہا ذاک رسول اللہ، یہ ابو بکر کی شان نہیں، یہ میرے رسول کی شان ہے۔ تو نعت کا شعر تو نظر نہیں کیا جا سکتا حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں، اور وہی جلوے ان کے چہرے کے اوپر پڑے ام المومنین کو دکھائی دیے تو نے کہا ذاک رسول اللہ، نہیں یہ شان میرے حضور کی ہے۔ چودھری صاحب کون ہوتے؟ لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا، اس نے عقیدے چھین لیے، قدریں پامال کر دی۔ اور ہمارے بہت سارے نعت خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شعر حضور کے لیے، اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے۔ پیر صاحب بھی مست بن کے بیٹھے رہتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں یہ نعت کا شعر ہے، اور تو کون ہے؟ تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا۔ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب، اور محدث تھے بہت بڑے، پیلی بھیت میں رہتے تھے۔ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا۔ حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی۔ اتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دیکھے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے ہیں نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی، استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائے گی۔ یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی، اسکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا،
یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی, کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے, اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے, پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے. فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی, اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے. ایک حوالہ نہیں دیا. کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے. اتنا کمال اللہ نے عطا کیا. آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے, اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا, حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے. اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا, لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے, وہ نبی کریم کی محبت کا. اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا, پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت, اور حد کر دی. مکہ شریف میں تھے, بخار بڑا زیادہ تھا, اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے, تیز بخار تھا. تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی, 2 گھنٹے میں, اور کوئی لائبریری نہیں, کوئی حوالہ نہیں. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے, یہ میرا حضور سے غلامی کا. تم پوچھتے جاؤ, میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا, میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں. اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی, اصحاب کی, نبی پاک کے غلاموں کی, ولیوں کی, صوفیاء کی. علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا. کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی, مٹی کی 80 قسمیں. فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے, کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے. کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک سوتی ہوتا ہے, ایک ریشمی ہوتا ہے. ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے, ایک میں جذب نہیں ہوتی. ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے, ایک سے جلدی نہیں نکلتی. 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے, اس سے نہیں ہوتا, اس سے ہو جاتا ہے, اس سے. اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے. ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا. تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں. آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے, ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے, کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی, پھر وضو. فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے, پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے, نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے, اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں, اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. باتیں بہت ساری ہیں, کچھ خالص علمی ہوتی ہیں, کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے. تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں. علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے. خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں, کہتے تو ان کی پتہ سان پوچھو. علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا, اور ہے آج بھی. امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں, تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے. تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر, وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں, جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی, اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں. بہرحال
आला हजरत का फतवा ये है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना वो बाद मस्जिदों में खतीब के सामने पढ़ी जाती है, यानी खतीब के बिल्कुल सामने बंदा खड़ा होकर ना जुमे की दूसरी अजान। आला हजरत का फतवा नहीं, बाहर दरवाजे पे पढ़ो, मस्जिद के दरवाजे पे जो यहाँ पढ़ता है अजान उसकी भी हो जाती है। कि ये एक फिकी मसला है, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रहते थे जबलपुर में। फाजले बरेलवी जबलपुर गए उनकी दावत पर, वहाँ आपने जुमा पढ़ाया तो एक बंदे ने ना आपको चिट दे दी कि हजरत साहब जुमे वाले दिन दो जुमे की दूसरी अजान है वो कहाँ पढ़नी चाहिए। तो आला हजरत फरमाने लगे कि बाहर दरवाजे पे पढ़ो जुमे की दूसरी अजान। वहाँ कुछ अपने ही नजरिए के लोग थे, अपने तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो, गैरों को इतना मसला भी कोई नहीं होता, हसद हमेशा अपनों में होता है। तो वो अपने ही लोग थे, वो कहने लगे जी हम 50 साल से दे रहे हैं अजान, मौलवी साहब ने यहाँ आके लड़ाई करा दी है कि अजान बाहर पढ़ो। उन्होंने ना कचहरी में, आला हजरत अंग्रेज की अदालत को अदालत नहीं फरमाते थे, कहते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल हो, ये कचहरियाँ हैं, ये अदालतें, वो अदालत कहते नहीं थे, कहते अदालत का मतलब है अदल वाली जगह। आला हजरत कभी नहीं गए थे अंग्रेज की अदालत में। तो जब उनसे कहा गया ना कि मुकदमा कर दिया किसी ने कि लो जी हम 50 साल से अजान पढ़ रहे हैं तो इन्होंने नवा फतवा दे दिया है कि अजान जो बाहर पढ़े, तो आला हजरत को नोटिस आ गया अदालत से। आप कभी जाया नहीं करते थे, इत्तेफाक की बात, वो जो आवाज देने वाला था ना, जो आवाज देता था फलां बिन फलां हाजिर, वो आला हजरत का मुरीद था। आला हजरत ने उसको सारी बात समझा दी कि मेरी बारी आई तो तुमने करना क्या है। उसने कहा जी ठीक है, मसला तय हो गया। हुआ ये कि जब जज ने कहा ना मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो, उनकी बारी आई तो अर्दली को कहा जज ने, उसने केस सारा पहले स्टडी कर लिया, मुसलमान था जज भी, उसने पढ़ लिया कि दो उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, एक कहते हैं कि यहाँ अजान पढ़नी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि अजान बाहर पढ़नी चाहिए। तो वो पता क्या कहता है, उसको समझाया हुआ था, जज कहने लगा चलो जी ये मसला भी निपटाओ। वो मुदई पार्टी भी आई हुई थी, आला हजरत नहीं आए थे, वो बड़े खुश थे कि वो नहीं ना आया तो हम जज को ना थोड़ा सा इसको हवा भरेंगे कि देखा ना जी वो तो आपको भी कुछ नहीं समझता, वो बात और ख़राब हो जाएगी। पर वह तो इज़्ज़ु मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा, ये इज़्ज़तें ज़िल्लतें ये अल्लाह के हाथ में, ये रब करीम के हाथ में। तो उन्होंने ना पूरी तैयारी, नहीं ना आया देखना और करेंगे। अब वो अर्दली को जब कहा ना उस आवाज़ देने वाले को, जज साहब ने कि बुलाओ उसको, आला हज़रत ने, उसने पता क्या किया, आवाज़ तो बाहर देनी होती है ना, वो जज के सामने कुर्सी के सामने खड़े होके ना कानों में उंगलियां लेके कहने लगा अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा पागल हो गया, बाहर जाके कहने लगे जी यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं, यही तो वो फिक्रा अदा करते, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के ही बिठा दिए। फरमाया जी यही तो वो कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी तो आया बैठा जुमा पढ़ाने के लिए, इसको अजान क्यों सुनाता है, बाहर सुना ताकि जो रह गया वो भी आ जाए, यही तो वो फरमाते हैं। जज कहने लगा मौलाना को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, वो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, फतवा मसला उनके हक में देता हूँ। याद रखे आला हजरत का ये कमाल था कि उन्हें अल्लाह ने इल्म भी दिया था और समझाने की ताकत भी अता फरमाई। उनके अंदर ये कुव्वत थी, ये हिम्मत थी कि वो बात समझा सकते थे, लेकिन जिसकी शान ज्यादा होती है उसके मुखालिफ भी ज्यादा होते हैं, पक्की बात। आला हजरत ने एक शेर लिखा है, गौसे पाक से फरियाद करते हैं अदू बद्दीन और मजहब वाले हासद, कहते हैं ए गौस पाक वो जो मेरे बेगाने हैं ना वो तो वैसे ही बद्दीन है, और जो मेरे अपने हैं वो मुझसे हसद करते हैं, तू ही तन्हा मेरा जोरे बाजू है या गौस, कहते हैं तू ही मेरा जोरे बाजू है। बेगाने वैसे बद्दीन है और अपने तू ही है जो तन्हा मेरा जोरे बाजू है। तो हासदीन बड़े अंदर पैदा हो गए बाहर। तो सारी जिंदगी फाज़िल बरेलवी ने मुकाबला किया। ईमान, अगर इल्म बड़ा तगड़ा था तो ईमान भी बड़ा तगड़ा था, तगड़ा ईमान। आप यकीन करें ईमान बंदे का मजबूत हो ना तो दुनिया के हर मैदान में वो कामयाब होता है, और अगर ईमानों में कमजोरी हो
कच्ची कच्ची बातें करना, ठीक है चलते हैं करते हैं, ये भी सही होगा वो भी सही होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तगड़ी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना एक हदीस हुजूर ने बयान फरमाया, किसी मुसीबत ज़दा को, किसी बीमार को देखो तो एक दुआ पढ़ लिया करो, तुम कभी उस मुसीबत में मुब्तला नहीं होगे। दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये दुआ पढ़ लो बीमार को देखकर, ये दुआएं याद किया करें, ये पढ़ लो तो जिस मुसीबत में देख के किसी को पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें कभी उसमें मुब्तला नहीं करेगा। बरेली शरीफ के दाएं बाएं हिंदुस्तान में ना एक मर्ज अक्सर फैला करता था, उसको ताऊन का मर्ज कहते हैं। ताऊन का मर्ज, वो ना गिल्टियां निकलती हैं इंसान के वजूद पर, तो इतना सख्त होता था कि लोग मर जाते थे। अल्लाह ताला माफ़ करे, बाज़ लोग कहते हैं ये ट्यूमर होता है ना कैंसर की गिल्टियां, ये भी शायद उसी का तसलसल है, और इस ज़माने में शायद उसका नाम लोगों ने ये रख दिया। बड़ा सख्त मर्ज था, तो आला हज़रत के सामने 2-3 मरीज आए तो आपने ये दुआ पढ़ ली। एक दावत किसी ने आला हज़रत की पकाई, तो आपको ना चूंकि मैदे में बड़ी तकलीफ थी, आपको पता है मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो मुंह पक जाता है, तो तबीब कहा करते थे कि मुंह के छाले बहुत तेजाबियत हो, कोई ऐसी चीज़ खा लें तो उससे ना। आप एक दावत पे गए तो मेज़बान ने ना गाय के गोश्त के कबाब बनाए हुए थे, 7 पूड़ियाँ थी। अब आला हज़रत के लिए तबीब ने सख्त मना किया था, अगर आप खाएंगे फ़ौरन आपके मैदे में शदीद किस्म का ये तेजाबियत कर देगी, अल्सर का मसला बन जाएगा, मुंह आपका छालों से और फिंसियों से गिल्टियों से भर जाएगा। अब जब वहाँ पहुँचे तो उसने ये पका के रखा था। अब ये जो दीनदार लोग होते हैं ना, इन बेचारों के बड़े मसले होते हैं, बड़े मसले। ये कई दफ़ा अपनी बचत के मामले में बड़े परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जाहिल तो जो मर्जी कर जाता है ना, आलिम ने फूंक फूंक के कदम रखना होता है कि यार यहाँ ना मसला बन जाए, यहाँ ना मसला बन जाए। अब वो आपका खादम कहने लगा, हुजूर इनसे कहते हैं कि ये सादा कोई खाना ले आए ताकि आप खा लें, अब ये आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आला हज़रत फरमाने लगे, वो तो बात तेरी ठीक है, बीमार हो जाऊंगा, लेकिन अब ये आदमी है, इसको मैं कैसे कहूँ? ये कहेगा कि मैंने इतनी मेहनत की है और ये खा नहीं रहे। इखलाकन दुरुस्त नहीं कि आप मेज़बान को, अब आप किसी को कह दें, वाकई मुश्किल होती है कि यार हद हो गई है, इतने पैसे लगा दिए, इसको पसंद नहीं आ रहा। खैर चारों नाचार आप फरमाने लगे, यार जितना भी खाया जाता है खा लेते हैं, फिर जो होगी देखी जाएगी, बंदे का दिल रखना भी तो ज़रूरी है ना। और रब करीम के बंदों का तरीका यही है, अल्लाह के बंदों का तरीका यही है, दिल रखना भी तो ज़रूरी है ना। आला हज़रत ने ना वो पूड़ी भी खा ली, कबाब भी खा लिया, जाके घर आके रात को लेटे, सवेरे उठे तो मुंह सारा छालों से भर गया, क्योंकि तबीब ने मना किया हुआ था। इतना भर गया कि बोला भी नहीं जाता, मुंह खोला भी नहीं जाता, शदीद मुश्किल है, क्या करें। आपके भाई मौलाना हसन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ना एक तबीब को लाए, बड़े सियाने को, उसने आते ही कहा इनको तो ताउन हो गया। आला हज़रत फरमाने लगे, तू झूठ बोलता है और तेरी हिकमत भी झूठ बोलती है, मुझे ताउन नहीं हो सकता। उसने कहा जनाब वही गिल्टियाँ हैं। फरमाने लगे, तू झूठ बोलता है इसलिए कि मैंने ताउन वाले मरीज को देख के वो दुआ पढ़ ली थी जो मेरे नबी ने सिखाई है। तो तबीब की बात गलत हो सकती है, मेरे हबीब की गलत नहीं हो सकती। हबीब की बात गलत हो सकती, फरमाया। वो कहने लगा जी वही है, तो आप फरमाने लगे तबीब झूठा साबित होगा और हबीब की बात को अल्लाह सच साबित करेगा। ये हो ही नहीं सकता, मैंने दुआ पढ़ ली थी, ये कैसे हो सकता है? ये यकीन कामिल है। ये क्या है बोलिए?